آئیے، میں آپ کے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہتا ہوں. میں ہمیشہ پابند رہا ہوں سامعین کا. سامعین نے جب بھی جو کچھ بھی چاہا ہے میں نے اسی طرح کیا ہے. میں ناظم کبھی نہیں بننا چاہتا، میں نظامت کرتا ہوں. میرا تو دوستانہ تعلق ہے، رابطہ ایسا رہتا ہے آپ سے کہ جو آپ کہیں وہ میں کرتا جاؤں، کہ یہی نظامت زیادہ کامیاب ہوتی ہے. دوستو، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسا شاعر جس نے یہ کہا کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. یہ غزل نہیں بلکہ ایک ایک مصرع جس شاعر کا پچھلے تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے میں ہندوستان کے ایک ایک سامع کے ذہن میں سمایا ہوا ہے، اپنی محبوبیت اور مقبولیت کی منزل کو اس قدر سلیقے سے سنوار کے اور سجا کے رکھنے والا شاعر ہے ڈاکٹر ماجد دیوبندی. میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور دل کھول کر آپ حضرات سے رابطہ فرمائیں. ڈاکٹر ماجد دیوبندی. السلام علیکم حضرات. میں لکھنؤ کے اہل علم و دانش کے درمیان ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں. خدا کرے میں تاعمر طالب علم رہوں. جس دن مجھے یہ غرور ہو گیا کہ میں کچھ ہو گیا وہ دن شاید آخری ہوگا، اس لیے کہ علم بہت بڑا سمندر ہے اور اس سے ایک قطرہ بھی مل جائے تو بڑی نعمت ہوتی ہے. اچھا آداب. میں 4 مصروں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. نہ جانے کب کس کے ساتھ کوئی خرابی گزر جائے یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا. ابھی 3-4 دنوں کی بات ہے کہ ہمارے مشاعرے کے ایک بہت بڑے شاعر، میں نام نہیں بتاؤں گا آپ جانتے ہیں، ان کا ایک انٹرویو آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ میں رام سے لے کر تمام دیوتاؤں تک اور نعوذ باللہ نبیوں سے لے کر تمام بزرگوں تک کی نقل کر سکتا ہوں. خدا کا شکر ہے اس کے بعد آپ نے میرا انٹرویو بھی پڑھا ہوگا. ان کا کام ان کے ساتھ، میرا کام میرے ساتھ، میری اپنی ذمہ داری میرے ساتھ. وہاں سے اپنا سفر شروع کرتا ہوں. ملاحظہ کیجیے گا. جی ارشاد فرمائیں بھائی. کچھ بھی ماں کی جو رمق ہوتی، کچھ بھی ماں کی جو رمق ہوتی، پست حالات میں نہیں رہتے. پہنچیے وہاں تک دوستو، نام بتانے کی ضرورت نہیں. کچھ بھی ماں کی جو رمق ہوتی، پست حالات میں نہیں رہتے. ایسے لوگوں کو بھی سبق سکھلائیں وہ جو اوقات میں نہیں رہتے. اب آپ پہنچ گئے، آپ بہت شکریہ. ایسے لوگوں کو بھی سبق سکھلائیں وہ جو اوقات میں نہیں رہتے. بہت شکریہ. دل چاہ رہا ہے 4 مصرے پھر پڑھوں. پھر پڑھتا ہوں. احمد حسن صاحب ایک آدھ شعر پر آپ بھی داد دے دیجئے. نیند بہت اچھی چیز ہوتی ہے لیکن ایک شعر پہ داد دینے کی گزارش ہے. ملاحظہ کیجیے گا. کچھ بھی ماں کی جو رمق ہوتی، پست حالات میں نہیں رہتے. ایسے لوگوں کو بھی سبق سکھلائیں وہ جو اوقات میں نہیں رہتے. آداب. بہت شکریہ. اور 4 مصرے پیش کرتا ہوں. وہ جو دیوانے ہیں صداقت کے، ملاحظہ کیجیے. نرمل صاحب ایک گھونٹ بہت مشکل ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ تشریف رکھیں. پورے اسٹیج کا تماشا بنا رکھا ہے ایک گھونٹ نے. پیش کرتا ہوں 4 مصرے. وہ جو دیوانے ہیں صداقت کے، رخ ہواؤں کا موڑ دیتے ہیں. وہ جو دیوانے ہیں صداقت کے، رخ ہواؤں کا موڑ دیتے ہیں. جس
کی آنکھوں سے نفرتیں نکلیں ہم وہ تصویر توڑ دیتے ہیں. آداب. جن کی آنکھوں سے نفرتیں نکلیں ہم وہ تصویر توڑ دیتے ہیں. آداب. حضرات میں گنہگار تو بہت ہوں لیکن کبھی کبھی اللہ سے دعا کرتا ہوں تو وہ قبول بھی کر لیتا ہے. جب مدھیہ پردیش کی چیف منسٹر بنی اما بھارتی، اس زمانے میں نے 4 مصرے کہے تھے اور وہ چند مہینوں کے بعد اللہ نے قبول کر لیے. اس کے بعد ان کی دوسری منزل آئی تو دوسری منزل کے تازہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں. پہلے وہ 4 مصرے ملاحظہ کیجئے. جب وہ مدھیہ پردیش کی چیف منسٹر بنی تھی تو وہ مندر میں گئی تھی. مندر میں جانا کوئی بری بات نہیں، اپنی شردھا ہے. انہوں نے سر منڈوایا تھا، یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن میں نے شعر وہاں سے نکالا تھا. ملاحظہ کیجئے گا. ایسے معاف کیجئے گا، پیش کرتا ہوں. جس کی آنکھوں سے نفرتیں نکلیں ہم وہ تصویر توڑ دیتے ہیں. ہم کو آپس میں جو لڑاتے ہیں ان سے لڑنے کی اب ضرورت ہے. ہم کو آپس میں جو لڑاتے ہیں ان سے لڑنے کی اب ضرورت ہے. سر منڈا تو لیا ہے میڈم نے، اولے پڑھنے کی اب ضرورت ہے. آداب. پھر پڑھتا ہوں. ہم کو آپس میں جو لڑاتے ہیں ان سے لڑنے کی اب ضرورت ہے. سر منڈا تو لیا ہے میڈم نے، اولے پڑھنے کی اب ضرورت ہے. خدا کا شکر اولے پڑھے. پیش کرتا ہوں 2-3 دن پہلے کی ایک گھٹنا، ایک واقعہ. ابھی وہ تیرتھ یاترا کے لیے گئی، انہیں مبارک وہ یاترا. میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں، آپ سب کی دعائیں چاہوں گا اگر سلیقے سے کہنے میں کامیاب ہوا ہوں. پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے. رات تو آ گئی تپسیا مگر، سنیے بھائی. رات تو آ گئی تپسیا مگر، رات تو آ گئی تپسیا مگر بعد مدت کے راس آئی ہے. سنیں دوستو. رات تو آ گئی تپسیا مگر بعد مدت کے راس آئی ہے. سادھوؤں کی خوشی کا کیا کہنا، سادھوی ان کے پاس آئی ہے. کہاں شکریہ.